زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ اللہ پاک کی رحمت سے زندگی کے مختلف انداز دیکھنے کو مل رہے تھے، ہر انداز اپنے اندر ایک سبق لیے بیٹھا تھا۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ مگر آج ہم زندگی کا جو پہلو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کھلی آزاد ہوا و فضا میں سانس لینا یہ ایک ایسی دولت ہے جو کہ قیدیوں کو میسر نہیں ہے۔ انسان کو جرم کی سزا جبکہ اچھے کام کی جزا ملتی ہے۔ جیل کی زندگی، قیدی کی زندگی خوفناک اور دہشت ناک حقیقتوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کی مشہور جیل مچھ جیل کا ماحول اور وہاں کے قیدیوں کی زندگی دیکھنے کے لیے کراچی سے 715 کلومیٹر کا طویل سفر کیا۔ وقت مقررہ پر ہم مچھ جیل کے گیٹ پر پہنچے۔ وہاں سے اندر داخل ہونے پر ہمیں ایک مہر لگائی گئی جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ ہم قیدی نہیں ہیں بلکہ وزٹر ہیں۔ مچھ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات چیت ہوئی، کیا باتیں ہوئیں آئیے آپ بھی دیکھیے۔ اس بات کی اویئرنیس دی جائے کہ جیل کی زندگی یہ آسان زندگی نہیں ہے، کہ اس میں مشقت بھی ہے، اس میں مشکل بھی ہے اور آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو بندے کو چاہیے دو باتیں اپنے مزاج میں لے کر کے آئے۔ نمبر ایک کہ اپنے اندر جو ہے وہ ٹالرنس پیدا کرے اور ٹیمپرامنٹ لوز کر دینا یا عدم برداشت کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑا کرنا، لڑائی مار کٹائی کرنا، کسی کا حق کھا لینا، یہ جو ہے نا اچھے کام نہیں ہے۔ جیل آتے ہیں نا جی یہ جی 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 جب یہ اس پہ جذبات میں آتے ہیں لوگ، جی 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 تو یہ آتے ہیں جیل میں۔ ان کو یہی سمجھائیں گے نا جی کہ یہ جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، تو ان خطوط پہ زندگی گزاریں، ورنہ پھر یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، مشکل ہے، تو اس سے بچیں۔ سر آپ قرآن پاک کا اگر انداز دیکھیں تو قرآن کریم نے دو طریقے سے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جنت کا شوق دلایا ہے اور جہنم کا خوف دلایا ہے۔ آپ دیکھیں سر، شوق میں بھی 3 حروف ہیں، خوف میں بھی 3 حروف ہیں، شین واو قاف، خا واو فا، یعنی دونوں کے درمیان میں واو بھی ہے۔ تو تقاضا اسلام کی ٹیچنگز کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو ایک یوں بولیں کہ موڈیول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈر سے سمجھیں گے، سو ان کو جو ہے وہ ڈرایا جائے۔ نبی پاک کا ایک نام نذیر بھی ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن پاک میں تقریباً 3-4 جگہ پر یوں ذکر ہے۔ آپ مبشر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ڈر سے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو شوق سے سمجھتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اسلام نے جو ہے وہ بتائی ہیں۔ جنہوں نے بالخصوص جنہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے اور وہ کنوکٹڈ ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا، اب میں اس پہ پچھتا رہا ہوں، تو آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ پچھتانا پڑے۔ یہ سر مین موٹیو ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینا، سمجھانا، بتانا کہ آپ اپنے اندر برداشت بھی پیدا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، ورنہ پھر اگر آپ قانون توڑیں گے، کسی کو پریشان کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو ان مشکلوں میں سے گزرنا۔ جو قیدی ہمارے پاس آتے ہیں جی تو وہ جو ہے نا باہر جا کے اموشنل ہوتے ہیں۔ اموشنل مینس وہ جذباتی ہوتے ہیں۔ جی تو یہ جرائم جتنے بھی ہوتے ہیں یہ جذباتی من سے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب یہاں پہ آتے ہیں وہ آ کر ان کو سزا ہوتی ہے، تو یہ جیل ہماری سینٹرل جیل ہے، یہاں پہ کنوکٹڈ جیل ہے، ہماری جیل سب سے پرانی جیل ہے، 1929 کی جیل ہے یہ۔ تو جب یہاں قیدیوں کو شفٹ کیا جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ری ایبلیٹیشن کریں، ان کی اصلاح کریں۔ مرحبا۔ تو ہم نے مختلف جگہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں کہ ہم قیدی کی اصلاح کریں۔ ماشاء اللہ۔ قیدی یہاں سے ہم سے جب جائے گا جی اچھا فرق بن کے جائے۔ یہاں ہمارے پاس فیکٹری ہے، صحیح، فرنیچر کی فیکٹری ہے ہمارے پاس، اس میں کام ہوتا ہے، اس میں وہ ہنر سیکھتے ہیں۔ کیا بات، اور اس میں اسی طرح جو درزی خانہ ہے ہمارے پاس، ماشاء اللہ، اور جوتوں کی فیکٹری ہے، کیا بات شاپ ہے اس میں، صحیح، ویلڈنگ شاپ ہے ہمارے پاس، صحیح، ایجوکیشن ہم تعلیم کراتے ہیں، کمپیوٹر سکھاتے ہیں ہم کو، واہ، تاکہ ان قیدیوں کو ہم ریہیبلیٹیشن کو، ان قیدیوں کو کچھ سکھا سکے، کیا بات، جب باہر جا کے سزا پوری ہونے کے بعد وہ کچھ حاصل کر سکے۔ صحیح، تو ہماری مین مقصد یہ ہے جیل میں جو ماشاء اللہ، یہ آتے ہیں
तो इंशाल्लाह जब भी यहाँ से कैदी यहाँ से गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छा एक फर्द बन के यहाँ से निकले हैं। और दूसरी बात ये जब यहाँ से इनको एग्जाम दिया जाता है 5वीं से लेकर MA तक कराते हैं इनको, वाह, वो इनकी काबिलियत के मुताबिक जो इन्होंने क्या किया उनको उसके मुताबिक फिर उनको हम रिविजन से सही रिविजन से वाले माफिया देते हैं उसको। सही तो ये जब माफिया होते हैं तो वो उनको भी बेनिफिट मिलता है। सही, तो ये हमारी जो मेन हमारी अहम है हमारा। क्या बात है सर। मैं सर एक बात जो मैं आपकी गुफ्तगू से मैंने जो असेस की है, यानी इससे जो मैंने एक एसेंस निकाला है, तो मतलब सर इसका ये हुआ कि उसको कैदी को भी, यानी जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको भी एक चांस मिल रहा है कि वो अपने आप को जो है वो रिफॉर्म अपने अंदर लेकर आए और चेंज लेकर के आए। तो अब ये बंदे के ऊपर है कि वो लेकर आता है या लेकर नहीं आता। तो ये जाहिर सी बात है, जो बात मानेगा वो तो जाहिर सी बात है अच्छे अंदाज में आगे जाएगा। कोर्ट से उनकी एविडेंस देके उनको सजा दी, ठीक, तो यहाँ हमारा काम है सही, क्या हम इनको कैसे हम उसको एजुकेट करते हैं, मरहबा, पॉलिटिशियन हम कैसे करते हैं। बहुत अच्छा सर, हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है हेल्थ फैसिलिटीज है हमारे पास, हॉस्पिटल है बड़ा, सही, ये हमारे पास मौजूद है, फैक्ट्रीज हमारे पास मौजूद है, माशाअल्लाह, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वाह, माशाअल्लाह, बार बार कोशिश यही है, बहुत अच्छी, उनको एक अच्छा सा फर्द बनाएंगे से, सही। तो इससे ज्यादा और क्या नहीं बता सकते। मैं जब बचपन में यहाँ से गुजरता था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, तो हम लोग जब आते थे तो ये ट्रेन यहाँ से जब गुजरती है तो हमारे अब्बा जी हमें दिखाते थे कि ये मच जेल है, तो यहाँ जो है वो कैदियों को जो जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, उनको फांसी भी दी जाती है। यानी यूँ यहाँ से गुजरते गुजरते तो ये बात बताते थे, तो हमें इसकी दीवारें देख कर के वो जो एक खौफ भी उसका जो है वो आता था। अल्लाह रहमत फरमाए और आफियत के दायरे में रखे। सर आपकी एक ज़िंदगी एक गुजरी है इस शोबे के साथ वाबस्तगी में, और आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं माशाल्लाह, यानी ये सारा ये निज़ाम ये आपकी सरपरस्ती में जो है ये चल रहा है, आप इसके जो है वो हेड हैं। हमने सुना है कि जब फांसी किसी को लगती है, बंदा हैंग होता है, तो जेल सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि आपकी इस सारी यूं बोलें कि आपका जितना ये वक्त गुजरा है इसके अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुश्किल तरीन मरहला जो है वो क्या आया? एक आप इंसान को, अब वो जिंदा इंसान को आप हैंग कर रहे हैं, वो अगर 10-15 मिनट के बाद वो उसकी एक लाश की सूरत होता है, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। तो इतना सख्त मुश्किल है कि हमारी बड़ा सख्त फैसला बड़ा सख्त होता है, क्योंकि मजबूर है कोर्ट की तरफ से होता है। सही, चूंकि कोर्ट की तरफ से जो ऑनरेबल कोर्ट से जो ऑर्डर आता है तो उसी को ही फॉलो करते हैं। सर अगर मैं ये कहूँ कि आप एक मैसेज, एक पैगाम जो आप जो है वो देखने सुनने वालों को देना चाहें कि वो अपनी जिंदगी को इस पे बेहतर बनाएं। जो भी जराया होता है, चाहे कत्ल होता है, जो भी होता है, ये जज्बात से होता है। ये जज्बात ही ना बने, क्योंकि जो भी चीज़ है अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। और जज्बाती ना हो, खासतौर हमारे जो नौजवान तबका होता है वो जज्बाती बात इनको भुगतना होता है। तो ये सजा जेल जो है ये सबकी इबरत की जगह है, सबक सीखने की जगह है। तो यहाँ जो भेजा जाता है तो फिर उससे पूछे कि उसके साथ क्या गुजरना होता है। तो उससे अब पूछते हैं कि भाई लास्ट से पूछते हैं कि अब क्या आखिर क्या ख्वाहिश है, तो उससे हम वसीयत पूछते हैं इनसे। ये बड़ा सख्त मामला है जो सुबह फांसी देते हैं उसको, फिर सुबह सवेरे हम ले जाते हैं उसको, सेल से निकालते हैं उसको। ये बड़ा सख्त मामला। और ये क्या है सर, इसने जो बंदे को डेथ उसको दिया जाता है जो कत्ल करते हैं। सही, तो इससे ये जज्बाती उसमें ये हुआ है कि इसने अपने आप को काबू ना किया हो, जज्बाती हुआ हो, या तो मैं उसमें आया हो कि भाई मैं तैश में आगे कर दिया, मैं पावरफुल हूँ, सही, मैं मार सकता हूँ। सही, तो ये चीजें बाद में इसको यही चीज इसको पछतावा होता है सही, कि मैंने ये क्यों ऐसे। सही। मैं अपने नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जज्बाती ना हो, वो ये चीज सोच समझ के करें। बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। मरहबा। अगर बर्दाश्त का मादा नहीं होगा तो ये होगा। इसमें शैतान तो चूंकि वो हमेशा होता है हमारे साथ, जी, वो ये कहता है कि आप करो। सही। तो बाद में क्या होता है, ये इसका रिजल्ट ये होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि तमाम नौजवानों से ये जो है ना जज्बाती ना हो और वो अमुश्रम ना हो। जिंदगी जिंदगी इमीडिएटली तो मसला हो जाएगा ना।
सर गुल मोहम्मद साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, मस्त जेल के बड़े प्यारे आदमी हैं माशाल्लाह, बड़े हिम्बल आदमी हैं, तो ये हमें जेल का कुछ जो है वो विजिट करवा रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर। आप जिंदगी 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 सुर्ख पहाड़ों के बीचों बीच ये मस्त जेल है और कोयटा से 65 किलोमीटर दूर है। जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। क्या करते हैं? मैं इधर टेलर मास्टर में मुशक्कत करता हूँ। अच्छा, टेलर मास्टर है। जी। ये टेलरिंग ये भी आके सीखी, पहले से आती थी? बाहर से हूँ। पहले से आती थी, पहले से कपड़े सीते थे? जी हाँ। तो आप किस जुर्म में यहाँ पे? मेरा अगवा का केस है। अगवा बराए तावान का केस। जी हाँ। अल्लाह मेहरबानी करे। मच जेल में जेल का विजिट तो रिकॉर्ड हुआ, मगर हमें कुछ मजीद कंटेंट तैयार करना था, लिहाजा सेंट्रल जेल हैदराबाद जाने की तैयारी की। हम सुबह सवेरे कराची से रवाना हुए और तकरीबन 7:30 बजे हैदराबाद पहुंचने में कामयाब हुए। मुबल्लिग दावत इस्लामी दानिश अतारी से हैदराबाद में मुलाकात की। चूँकि सेंट्रल जेल हैदराबाद में रिकॉर्डिंग की इजाजत आप ही ने ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हैदराबाद की सेंट्रल जेल के अंदर हम कैदियों की ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग के लिए हैदराबाद में पहुंचे हैं और ये यहाँ पर जो इंतज़ाम का क्रेडिट है ये हमारे दानिश भाई को जाता है। माशाल्लाह इनकी एफर्ट से, कोशिश से इस सिलसिले का एक बना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत अता फरमाए, दुनिया की कैद से भी बचाए और उखरवी कैद से भी अल्लाह करीम हमारी जान छुड़ाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लिहाजा आपको साथ लिया और सेंट्रल जेल की जानिब रवाना हुए। सेंट्रल जेल हैदराबाद पहुंचे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जनाब मौला बख्श साहब से मुलाकात हुई। उन्हें प्रोग्राम के अगराज व मकासद पर मुख्तसर ब्रीफिंग दी और फिर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कैसे हुआ, क्या हुआ, आइए देखिए। जिंदगी 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 सेंट्रल जेल हैदराबाद सिंध की सबसे बड़ी जेल है ये सेंट्रल जेल हैदराबाद। यहाँ पर कैदियों की ज़िंदगी रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ शकील साहब हैं। मेरा नाम शकील बेग, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हैदराबाद। तो ये इंशाल्लाह ऑफिसर्स के साथ एक जो है वो हम जेल का विज़िट भी कर रहे हैं और कुछ कैदियों से जो है वो हम बातचीत भी करेंगे और एक बात जो है वो अपने मुशाहदे की जो है बताने की है। आप देखिए कि हमारे साथ जो है वो ऑफिसर्स मौजूद हैं, हम किसी पनिशमेंट में, किसी सज़ा में जो है वो नहीं आए, लेकिन आप यकीन मानिए कि दानिश भाई जब हम अंदर आ रहे थे तो मैंने दानिश भाई से कहा, मैंने कहा यार हमें स्टैंप जो है ना वो लगेगी, तो भाई वापस जाने की क्या है, अभी से एक फ़िक्र भी है। बहरहाल अल्लाह फ़िक्र अता फरमाए, खैर वाला मामला फरमाए। इंसान का एक लम्हा ये कभी कभार आदमी को वहाँ पहुँचा देता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने में कामयाब हो जाता है, और कभी इंसान का एक लम्हा, उसकी गलती इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि बस फिर वो हाथ मलते जो है रह जाता है। सर ये बताइए कि यहाँ तकरीबन कितने कैदी हैं? हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 2400 के करीब कैदी, 2400 के करीब जो है ना वो कैदी हैं। इसमें कितने कैदी वो हैं जो 200 से 250 के करीब जो है ना वो हैं सजाए मौत के कैदी, जो सजाए मौत में हैं उनको सजाए मौत कोर्ट ने दी है, और ऐसे कैदी भी हमारे पास जिनको उम्र की सज़ा है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा हैं। सही। तो बकिया जो केसेस हैं वो छोटे केसेस हैं और अंडर ट्रायल कैदी हैं, ये हमारे पास है। हमारे पास अंडर ट्रायल भी हैं यहाँ, हमारे पास कन्विक्टेड भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं और हाई वेलेबल टारगेट किलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा सर ये एक बात बताएं कि यानी ये एक थोड़ी यूँ बोलिए कि अजीब सी बात है। आप देखें, आप कैमरा मैन दिखाएंगे हमारे, ये पूरा कॉरिडोर देखें आप, पूरा कॉरिडोर, यानी ये पूरा रास्ता देखें बिल्कुल यहाँ तक। अच्छा आगे ये देखें, ये वाला, ये सारा यहाँ तक, इतनी सफाई
آپ یقین مانے ادھر ہی تو گھر میں بندہ اگر دانش بھائی بندہ بولے تو گھر میں صفائی نہیں ملے گی. سر یہ کیا راز ہے اس میں؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا اور کلیئر کر سکوں. جی الحمدللہ ہمارے آئی جی صاحب, ہمارے ڈی آئی صاحب, ان کی محنت سے دیکھیں ایمبولینس بھی یہاں پہ کھڑی رہتی ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں قیدی کو فوراً اسپتال پہنچانے کے لیے. مرحبا. اور الحمدللہ ہمارے پاس فل فلیج جو ہے نا وہ ہاسپٹل بھی ہے جہاں پہ پراپر ڈاکٹرس ہیں جو ان کے قیدیوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ملیر جیل میں ہم نے مدنی جیل کا پروگرام ریکارڈ کیا, وہاں پر بھی مشق جیل میں ہم نے مدنی جیل کا پروگرام ریکارڈ کیا, وہاں پر بھی صفائی جو ہے نا جی یہ تو اپنی مثال آپ ہے. ایون کہ کچن آپ کو اتنا صاف ملے گا کہ اس کی بھی کیا بات. سر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ لوگ ہیں جن کی ابھی کورٹ میں پروڈکشن ہوگی, یعنی جو قیدی دور دراز جاتے تھے ان کا ویڈیو لنک پر جو ہے نا پروڈکشن ہوتی ہے, یہاں پہ ان کی کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے, کورٹ میں یہیں پہ پیش ہو جاتا ہے. جو آپ نے اندر دیکھا تھا ڈپٹی صاحب کے آفس میں کہ وہ ہم نے بالکل پراپر نظام ہے. یہ جانا آسان بھی نہیں ہے نا کہ آپ وہ جو پریزیڈنٹ وین ہے اس میں بیٹھنے کا تجربہ ہمیں تو کبھی ہوا نہیں, اللہ کرے ہو بھی نا. الحمدللہ یہاں پہ آئی ٹی سینٹر بھی بنا ہوا ہے, قیدیوں کو یہاں پہ آئی ٹی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. آئی ٹی سینٹر بنا ہوا ہے. یعنی جیل میں بندے کو یوں بولیں کہ سدھرنے کا موقع بھی ملتا ہے. یہ بڑی شاندار سی عمارت ہے. یہ کیا؟ یہ ہمارا ہال ہے جہاں پہ ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں, جس سلسلے میں آپ آئے. اور سر یہ جو ہے یہ قیدی ہیں جو بیٹھتے ہیں یہاں پر قیدیوں کو بلانے کے لیے. محسن کائنات جی ولادت مبارک ہے جی, ہے نا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہو, مبارک ہو. یہ قیدی ہیں ہمارے پاس جو کورٹ ہیئرنگز کے لیے ہوتے ہیں, جن کی ابھی آپ نے دیکھا جو ویڈیو لنک کا ہے, ان کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں اور جو جس کا ٹرن ہوتا ہے, جس کو کورٹ بلاتی ہے, اس کو وہاں پہ ہم پیش کرتے ہیں. یعنی جس کی باری آئے گی وہ چلا جائے گا. اللہ پاک بھائی آپ پہ رحمت فرمائے, اپنا فضل فرمائے. وقت تو دیکھیں جیل میں گزر ہی رہا ہے جی, تو اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں. اللہ کریم ہے, مہربان ہے, مشکلیں آسان کرنے والا ہے, مصیبتیں کیا کرنے والا ہے, دور کرنے والا ہے. تو اللہ کریم کو یاد کریں. ایک بڑا آسان سا جو ہے وہ ذکر ہے اللہ پاک کا, اگر وہ آپ یاد کر لیں تو یہ بڑی برکت والا ہے کہ جو کام بندے کا اٹکا ہوا ہو وہ حل ہو جاتا ہے. وہ کام پھنسا ہوا وہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. میں پڑھاتا ہوں, آپ اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کر لیں, جس کو یاد ہو جائے, جس کو نہ ہو تو وہ پھر بعد میں اللہ کا نام بھی لیتا رہے گا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بولیے اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. اللہ ربی, پھر بولیں اللہ ربی لا شریک لہ. یہ ورد ہے بڑا پیارا, تو یہ آپ اپنے معمول میں رکھیں, اللہ کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں نماز پڑھنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا, نماز بھی پابندی سے ادا کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے, پریشانیاں دور فرمائے, اور دنیا میں اگر قید ہے بھی اللہ اس سے بھی چھڑائے, اور ہمیں اللہ آخرت کی قید سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین آمین. آباد رہیں, خوش رہیں. زندگی زندگی. تو یہ تعداد لکھی ہوئی قیدیوں کی یہاں پہ 2461. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیدی میں بگاڑ کیوں آتا ہے آپ کو, مطلب کیا سردان آپ کی کیا اس میں رائے ہے, کوئی آپ بھی بتائیں کچھ, آپ بھی شکیل سر آپ بھی بتائیں. سر دیکھا جائے تو مختلف وجوہات ہوتے ہیں اس چیزوں کے نا. سب سے پہلے جو وجوہات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کم علمی کی وجہ ہے, الٹریسی جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سی تعداد ان لوگ قیدیوں کی ہے جن میں تعلیم کی جو ہے کمی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انیکوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی طور کے اوپر مساوات کا نہ ہونا, بالکل مساوات نہ ہونا, یہ بھی ایک بڑی جو ہے وجوہات ہے. اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فیملی کا جو سسٹم ہے, جو ہم تربیت ہے اس پہ بھی ہم توجہ نہیں دیتے. ہم ایک دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں بٹ اسلامی تعلیمات جو ہیں, قرآنی تعلیمات جو ہیں, ان کا صحیح سے جو ہے وہ عملاً جو جائزہ ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. مطلب وہ ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہے, اور اس کی بڑی وجوہات ہے کہ گھر کا سسٹم ایسے نہیں ہے, اس راستے پہ نہیں ہے جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, پڑھا ہے. اور اس کے سب سے بڑی جو وجوہات میری نظر وہ یہ ہے کہ جو قرآنی تعلیمات ہے اس کو ہم صرف پڑھتے تو ہیں, عملاً جو ہے ہماری زندگی میں ایکٹ اپون عمل کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری. تو یہ وجوہات ہے میرے نزدیک کہ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہماری سوسائٹی میں. اللہ رحمت فرما. بہت بالکل اچھی بات بتائی ہے سر. یہاں وہ انہوں نے مولا بخش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے.
تو یہ بھی سر یہ بندہ تبھی سوچے گا جب اس کے پاس شعور ہوگا تبھی سوچے گا نا, ورنہ وہ سوچ رہا میں جس کو جو مار کے آیا تو میں تو صحیح کر کے آیا, تو وہ پھر کیا جب تک یعنی ہم سر ایک جو ہے وہ ادارے میں گئے جہاں پر جو نشے سے وابستہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی تھی نا, وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کو یہ بات ریئلائز کراتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے. یعنی جب تک وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے غلط کیا ہے تو وہ موو آن جو ہے وہ کیسے کرے گا, چیزوں کو جسٹیفائی خود ہی کرتا رہے گا تو پھر تو اسی میں وہ رہے گا. مسجد شریف پہ لکھا ہوا ہے یا رحیم یا کریم, اللہ پاک کے بڑی برکت والے نام ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بہت لاجواب یہ ذکر ہے. اور دعا کے شروع میں اگر 5 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. سر یہ جیل کے بارے میں ایک کانسپرنسی ہے, میں اس کو بولوں گا یہ بڑا عجیب سا ہارر سا ایک ماحول ہوتا ہے. تو آپ کیا اس سے ایگری کریں گے کہ واقعی یہ ایسا ہے کہ ہارر سا ماحول ہے؟ اور پھر یہ دوسری بات یہ بتائیں, اچھا یہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے, کون سا قیدی کہاں پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو بلانے میں اس کو آسانی ہو, ورنہ ایک کو ڈھونڈتے رہیں گے پھر اس میں پریشانی ہوتی ہے. آپ نے بات کہی کہ جیل کا ماحول سننے میں آتا ہے کہ بہت خطرناک ہوتا ہے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا, مگر ایک اس کے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ سونے کے پنجرے میں بھی جانوروں کو قید کر دیں گے نا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کی. سر میں کیا بتاؤں آپ کو, ہم نے تو کبھی قید کاٹی نہیں ہے, اللہ کرے کبھی کاٹے بھی نہ. ہم جب مت جیل میں گئے نا جی, تو وہاں تو ہمیں کراچی سے چونکہ جانا تھا تو ہم ٹریول کر کے رات کو ہی پہنچ گئے. تو رات کو انہوں نے ہمارا رکنے کا انتظام ٹیم کا جو ہے کیا ہوا تھا. وہاں ان کو میں نے کہا, میں نے کہا جی آپ ہمیں کچھ ریسٹرکشنز وغیرہ ہیں تو وہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم رول جو ہے نا فالو کریں. انہوں نے ہمیں کہا کہ جیسے ابھی یوں جو ہے کمرہ تھا اور یوں ہی سیڑھیاں تھیں اور ایک کوریڈور تھا, ایسی برآمدہ جیسے بنا ہوا ہے. تو ہمیں وہ جو تھے جیل کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا ہمیں کہ آپ نے ان سیڑھیوں سے نیچے نہیں جانا, یعنی آپ رات میں یہاں رہیں گے تو آپ یہ سیڑھیاں آپ کراس نہیں کریں گے. اللہ اکبر, آپ یقین مانے مجھے وہ رات ایسی ہماری گزری کہ ایک تو جھاگتے ہوئے گزری, نیند بھی نہ آئے. یعنی قید جسے کہتے ہیں اس کا حساب بھی قیدی نہیں ہے, لیکن کیا بھئی آپ کی آزادی جو ہے نا وہ کیا ہو گئی, سلب ہو گئی. تو یہ جو آرام سے گھوم رہے ہیں, کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. اور اس کا مجھے ادھر احساس ہو گیا اس کا سر. اور یہ بیچارے جو بیچارہ بندہ بولے یا کیا بولے, یہ بھی ایک دوسری بات ہے نا. مولا بخش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, یہاں کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جب ہم ون سائڈ دیکھتے ہیں تو قیدی مظلوم لگتا ہے ہمیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح قیدی جیل میں ہوتا ہے نا, ویسے اگر یہ باہر رہے نا تو مسئلہ ہی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, بالکل صحیح, ایسا ہی. کیا بات. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جس ماں کا لال مار کے بندہ جیل میں آیا ہوا ہو تو اس ماں سے بندہ پوچھے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال لوگ معاف بھی کر ہی دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میلاد ہوتی ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جائے نماز بھی ہے. جو فجر اور مغرب اور عشاء میں جو قیدی نماز پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں. یہ سر یہ انڈر ٹرائل ہے یا کنوکٹڈ؟ انڈر ٹرائل سیپریٹ ہوتے ہیں, کنوکٹڈ سیپریٹ ہوتے ہیں. زندگی 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 زندگی. قیدی کے بھی تو حقوق ہے نا جی, قیدی ہے, مجرم ہے, انسان تو ہے نا, اس کے بھی حقوق ہیں. اور پھر چیزیں چلتی ہیں قانون کے مطابق, یہ یاد رکھیے. آپ کو چلنا ہے, دین اسلام کے بھی آپ دیکھیں اصول ہیں, قانون ہیں, ضابطے ہیں, اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. نماز پڑھنی ہے, اس کا طریقہ ہے. روزہ رکھنا ہے, اس کا طریقہ ہے. حج کرنا ہے, اس کا طریقہ ہے. عمرہ کرنا ہے, اس کا طریقہ ہے. زکوٰۃ دینی ہے, اس کا طریقہ ہے. یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کام جو ہے نا وہ قانون ضابطے اور طریقے کے مطابق ہی ہوتا ہے, اور صحیح کام بھی وہی ہوتا ہے. تو جیل کا بھی ایک مینول ہوتا ہے, اسے جیل مینول کہتے ہیں. کھانے میں کیا دینا ہے, کب جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے, یہ سارا ایک ضابطے کے مطابق چل رہا ہے. ایسی بات ہے سر. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیل کی گیٹ سے باہر جو ہوتا ہے نا وہ قیدی ہوتا ہے, مطلب وہ آپ اس کو کیسے بھی ٹریٹ کریں, بٹ ایک دفعہ اگر وہ جیل کی گیٹ سے ادھر آ گیا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہمیں اس کو مطلب وہ سارے حقوق جیسے آپ نے جیسے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کے بھی ہیومن رائٹس ہے, اور ہمیں بھی جو ہے اوپر سے وہ ہے کہ بھائی ان کو ٹریٹ ایسے کرنا ہے, ان کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے تاکہ یہ ایسے جیسے آپ نے کہا ڈپریس نہ ہو, ایسا کم
कम ज़रफ़ी में ना चले जाएं कि भाई अब एहसास कमतरी का शिकार ना हो, सही। और यहाँ से कुछ सीख के जाएं कि भाई, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिमिनल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है जो क्राइम करके आता है, और वो दूसरा वो होता है जो क्राइम करके फिर यहाँ से रिलीज होता है, फिर क्राइम करता है। उसको हम बोलते हैं रेसिडिविज्म, मतलब वो बार बार जो कमिट क्राइम, ढीठ मुजरिम है, ढीठ आदी मुजरिम, बिल्कुल। हमारा ये मकसद होता है कि चलो गलती हो गई, खुदा हिदायत देगा, यहाँ से कुछ सीख के संभल के फिर बाहर जाए तो फिर वो वापस से वो क्राइम ना करे। मकसद असल ये है कि फिर वो सोसाइटी का एक अच्छा फ़र्द बने, अच्छा उसका हिस्सा बने जब वो वापस सोसाइटी में जाए। असल मकसद जो है करेक्शनल यूनिट, क्योंकि प्रिजन को हम कहते हैं करेक्शनल यूनिट, यहाँ पे हम उनको सिखाते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। तो यही मकसद जो है प्रिजन का वो यही होता है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने खाने की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो खाना है, तो हो सकता है कि आपका गुमान भी ना हो। अच्छा, गुमान भी ना हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक हफ्ते में 4 मरतबा जो है ना वो चिकन प्रोवाइड की जाती है तकरीबन, और इसके अलावा दलीम भी दिया जाता है, नहारी भी दी जाती है, सब्जी भी यहाँ पे दी जाती है, दाल भी यहाँ पर होती है। यानी खाली दाल नहीं है, खाली दाल नहीं है, वो कहते हैं ना दाल लंबे शोरबे वाली दाल। नहीं, वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सारा चेंज हो गया है। कभी मेनू आप यहाँ पे देखेंगे खाने का तो आप बोलेंगे कि यार जो है ना बहुत ही लाजवाब है। देखा जा सकता है, देख सकते बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको। बल्कि यहाँ तक कि सलमान भाई जो अभी DIG हैदराबाद रीजन है सैयद मुनव्वर शाह साहब, तो कुछ अरसे पहले ये सुपरिटेंडेंट मीरपुर खास जेल थे ना, तो वहाँ मिलाद का कोई प्रोग्राम था, तो आगे से ऑफ़र दी गई जो दावत इस्लामी का शोबा है FGRF और इस्लाह बरा कैदियान का जो दावत इस्लामी का शोबा है, उन्होंने कहा भाई मिलाद करेंगे, हम बाहर से लंगर लेकर आएंगे ना। तो जो DIG साहब अभी मौजूद आए हैं हैदराबाद रीजन के सैयद मुनव्वर शाह साहब, उन्होंने बोला बेहतरीन खाना हमारे मीरपुर खास जेल में उस वक्त मौजूद थे, यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो इनका रेगुलर खाना है वो खाना होने दें, आप लोग तकलीफ ना उठाएं, आप आएँ बस अपना मुकर्रिर लाएँ, नातखा लाएँ, नातखानी करें यहाँ पर, उसी में इंशाल्लाह फातिहा खानी लगा के और खिला दिया जाएगा। और वाकई में उन्होंने भी विजिट भी कराया, और जिस तरह का हम घर पर खाना खाते हैं उस अंदाज़ का खाना वो मौजूद था ना। ये तो एक अहम बात है और एक अच्छी बात है कि बंदे की जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको मिल रही हैं और अच्छे तरीके से मिल रही हैं। सर एक और बात बताएं, दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि हम ये सुनते हैं कि जेल में कैदी जो है लड़ पड़े और यूं हो गया तो यूं हंगामा मचा दिया, तो ये इस तरह की जो मार कुटाई वाले करने वाले लोग जो होते हैं, ये आपको क्या लगता है कि ये क्यों अपनी रविश तब्दील नहीं करते? देखिए बात यह है कि हम स्टैंडर्ड माहौल में रहते हैं बाहर, उसमें बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है कि 2 बर्तन भी खनक जाते हैं आपस में, तो एक बंदा कितना भी रह ले, कितना भी साथ हो जाए, एक तो घर की टेंशन्स होती हैं, इधर बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, इसके बरक्स बंदे को घर के प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। मिसाल के तौर पे अब घर का कफील इधर आ गया जेल में, अब उसके घर वालों को कौन लुक आफ्टर कर रहा है, वो टेंशन होती है। तो वो जो बंदा सोचता है कि घर पे मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, तो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माहौल, यहाँ पे जो एहलकार होते हैं, हमने उनको तरबियत की हुई होती है कि उनको हमें टेकफुली हैंडल करना है, उनके को ज़दोकोब नहीं करना है। हो जाता है मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको टेकफुली हैंडल करते हैं। मुझे सर किसी ने एक बात बताई, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो भी यूं जेल में जो है ना वो एक दफ़ा बयान करने के लिए गए। उन्होंने कहा कि मैं कैदी से मिला और मैंने उससे कहा कि भाई ये आप यहाँ पर हैं तो ये क्या मामला है? तो उसने कहा कि जी एक मरतबा जो है ना वो मुझे किसी ने जो है ना वो गाली दी थी और मैंने जो है वो उस बंदे को क्या कर दिया, मार दिया उसे। अब मैं रोज़ जो है वो गालियाँ भी खाता हूँ और जेल की हवा भी जो है ना ये भी खा रहे हैं, भुगत रहे हैं। देखिए अदनान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हम अगर दीन इस्लाम पर चलें, जो हमें बताया गया है, इसके साथ साथ हमारा माहौल अच्छा हो, तो इंशाल्लाह ये जो है ना प्रॉब्लम्स आए नहीं। हम जो ना डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हर आदमी जो है ना वो आगे बढ़ने की जस्तजू में लगा हुआ है। सर मुझे यूँ लगता है कि जो गुस्सा है ना, गुस्सा, एग्रेशन, मैंने एक चीज़ नोट की है, तो मैंने एक बात का रिस्पॉन्ड किया, सख्त रिस्पॉन्ड किया, यानी मेरे अंदाज के एतबार से वो क्या है, वो सख्त रिस्पॉन्ड है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अपना इस तरह का होता नहीं है। तो मैं ये सोचता रहा कि ये मैंने इनको, यानी मैंने उन्हें जो क्या था वो बता देता हूँ। मैंने कहा यार आपको पता नहीं कि मेरा ये क्या वक्त क्या है, मैं आप बता चुका हूँ आपको 20 दफ़ा पहले, आप लोगों को समझ ही नहीं आती, आप लोगों को इतनी बात बोली और यूँ ही बोली। लेकिन मुझे यूँ लगा कि मैंने बंदे को
مطلب ہائی ٹون میں یہ جملے یہ بولے ہیں. تو میں نے غور کیا کہ یہ میں نے کیوں بولا, تو مجھے یوں لگا کہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی نا تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے رسپونڈ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں اگر اس کو اس طرح سے لوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو رات بھر سوتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. وہ دیکھیں سر, ایگزیمشن جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک الگ بات ہوتی ہیں. بزرگ بھی جو اولیاء کا بھی انداز رہا ہے نا جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. من طلب العلا سحر اللیالی, جس کو بلندی چاہیے وہ راتوں کو جاگے اللہ کی عبادت کرے, درست بات ہے. لیکن یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی ہے, جب اللہ کے نام پر آپ جاگ رہے ہیں نا جی, تو پھر اللہ کریم آپ کی تھوڑی نیند میں برکت ڈال دیتا ہے, آپ کا کام کیا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. ہم لوگ جو جاگ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو موبائل دے کے جاگ رہے ہیں نا, ہم تو اللہ کی یاد میں تھوڑی جاگ رہے ہیں نا. تو جب آپ اللہ کے نام پر جاگ رہے ہیں پھر اللہ اس میں کیا کر رہا ہے, وہ برکت بھی ڈال تھوڑے سے وقت میں جو ہے تھوڑی سی نیند میں برکت ہو جاتی. سینٹرل جیل حیدرآباد کے قیدیوں سے ملاقات کی, کیا باتیں ہوئیں, آئیے اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھاتے ہیں. علی محمد راج, آپ کس جرم میں بھیا, کیا ہوا معاملہ کچھ بتائیں. آپ تو بڑے صوفی آدمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں. بس شارٹ کٹ کا چکر میں. آپ کو سزا ہوئی ہے, کیس چل رہا ہے؟ سزا ہوگی, اب کیس سزا بھی اینڈ پہ ہے, پر لیکن غفلت کی زندگی تھی. اب رب تعالیٰ نے کرم کیا, اب یہ اللہ کا کرم ہے. تقریباً 11 سال ہو گئے. اللہ کا کرم ہے کہ کوئی تہجد بھی اللہ کا کرم قضا نہیں ہے. بس میرا رب گناہ معاف کر دے. نام کیا بتایا آپ نے؟ علی محمد. علی محمد. کہاں کے ہیں؟ ٹنڈو آدم. ٹنڈو آدم کے. آپ بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا, کس طرح سے آپ؟ زمینی معاملات تھے, بس کچھ معاملات ایسے جو بتا نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھنے کی, ظلم جو ہے نا یہ کسی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے. نہ کسی طاقتور کو کسی کمزور پہ ظلم کرنا چاہیے, اور بعض وقت کمزور بھی طاقتور پہ ظلم کر لیتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ بھائی جو طاقتور آدمی ہے وہی کمزور پہ ظلم کرتا ہے, کمزور بھی بڑا کچھ کر لیتا ہے. ظلم کسی کو نہیں کرنا چاہیے, نہ طاقتور کمزور پر کرے نہ کمزور طاقتور پہ کرے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ کیسی بات کر رہا ہے, کمزور طاقتور پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک آدمی کا, ایک ڈرائیور کا اور ایک سیٹ کا آپس میں کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. سیٹ جناب گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اب ڈرائیور کے ساتھ کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. جس سمت پہ سیٹ بیٹھا ہوا تھا نا, ڈرائیور نے جناب گاڑی کی وہ سائڈ کیا کر دی, وہ مار دی. سیٹ اللہ اللہ کر کے کیا ہو گیا, بچ ہی گیا. تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو ظلم بہرحال کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ طاقتور کو کمزور پر کرنا چاہیے نہ کمزور کو طاقتور پہ کرنا چاہیے. کہ جب آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر آپ کسی کا بھی حق تلف نہیں کرتے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ آزمائشوں سے بچا. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا, تو ایک ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ, یہ بھی کسی سلسلے میں ہی مقید ہے, تو نعت کے لیے پیش ہوئے ہیں یہاں پر کہ نعت میں اگر تو 2-3 اشعار انشاءاللہ ان سے نعت کے سنتے ہیں. نور مجسم سرور عالم سچو مدنی محبوب خدا سب پڑھو صلی اللہ, سب پڑھو صلی اللہ سیدنا آیو مجھو نبی, سب پڑھو صلی اللہ سیدنا آیو مجھو سوڑو نبی. اودھایوں بیوں ساریو ختم تھی دین اسلام جدیا برا, سب پڑھو صلی اللہ. اللہم صلی اللہ. اللہ بیڑا پار لگایا آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, آپ کو اللہ رہائی عطا فرمائے, آپ کی مدد فرمائے, مددگار پیدا کر دے کرم مولا, کر دے کرم, رکھ لے بھرم مولا, رکھ لے بھرم, دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی. نام کیا آپ کا جناب علی؟ ذاکر حسین. ذاکر حسین بھائی, یہیں پہ ہوتے ہیں آپ قیدیوں کے ساتھ؟ جی. کیسا لگتا ہے دن رات قیدیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ بس ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں, ان کو نصیحت وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہم. اچھا, تو آپ کی نصیحت سنتے ہیں؟
جی کچھ تو سنتے ہیں کچھ آپ کی کون نہیں سنے گا؟ آپ کی نہیں جو آپ کی نہیں سنے گا وہ جائے گا کہاں؟ نہیں وہ تو ہر جگہ ہے نا یہ بندہ۔ مائک قریب کر۔ ہر جگہ ہوتا ہے بندہ، صحیح کوئی فرمان بردار ہوتا ہے، کوئی نافرمان ہوتا ہے، ایسے تو ہوتا ہے نا۔ صحیح، چلے جی، اللہ حافظ، عطا فرمائے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ زندگی زندگی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی صحیح ہے، خیریت سے؟ کیا نام ہے اللہ آپ کا کا؟ ایاز علی۔ یاد علی بھائی، جی ہاں، آپ بھی یہاں جیل میں ہیں، جی ہاں، قید میں ہیں؟ جی ہاں، اللہ آپ کا رحمت۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ گیٹ پہ ہوتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں۔ گیٹ بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ آباد رہے، خوش رہے، اللہ بیڑا پار لگا۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہاں جی، گرینری میں اور دوسری جگہوں میں بس ہے کچھ۔ سر گرینری کی تو بہار ہے یہاں، جس طرح قیدیوں کی بہتات ہے ویسے گرینری کی بھی بہار ہے۔ دانش بھائی ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل۔ کون کون سے پھول ہیں یہاں پر؟ مچھ جیل میں جو گلاب کے پھول تھے نا، کیا بات ہے۔ یہ پھول دیکھیں، گلاب کا پھول، ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اصلی گلاب کا پھول لگ رہا ہے جاویں، ہے نا؟ لیکن جیل میں ہے، ادھر بھی پھول تو ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جو ہے نا وہ مسجد جیل پہ جب گئے تھے تو وہ سیزن میں گئے ہوں گے، ابھی سیزن آف اب آن ہوا ہے۔ یہ تو مجھے موتیا کا لگ رہا ہے، موتیا، ارے واہ، موتیا ابھی تر آ جائیں۔ یہ دیکھیں گلاب کی 2 قسم، ارے واہ۔ ایک یہ، ایک وہ گلاب۔ ویسے مچھ جیل میں اور یہاں میں فرق یہ ہے دانش بھائی، جی جی، کہ وہاں صرف لال گلاب ہی تھا، اچھا، لیکن یہ پنک بھی ہے یہاں یہاں پر۔ پہ پنک بھی ہے، اور یہاں پہ جو نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش گلاب، وہ بھی ہے۔ اچھا، انگلش گلاب بھی ہمارے یہاں پر، انگلش گلاب۔ پلانٹیشن دعوت اسلامی پلانٹیشن ڈرائیو کر دی تھی نا، تو جیلوں میں بھی الحمدللہ FGRF کے تحت جو ہے وہ بالکل لگے تھے، لگائے گئے نا۔ دعوت اسلامی کا نعرہ یہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا انشاءاللہ۔ FGRF کی طرف سے بھی الحمدللہ یہاں پہ پودے لگے تھے، مجھے بالکل یاد ہے، اور دانش بھائی لے کر آئے تھے FGRF کی طرف سے۔ وہ دیکھیں آپ کو سامنے جو ہے نا ہماری نرسری نظر آ رہی ہوگی جی، پلانٹیشن کی۔ یہ دیکھیں کیا یہاں مرچیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں کیا؟ مرچی بھی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں سارے جو یہ وہ پھول کے یہ پھول، اپنا موتیا، سارا موتیا ہے۔ واہ، یہ گلاب لگ رہا ہے، یہ گلاب لگ رہا ہے، یہ آم ہے، فالسا بھی ہے یہاں پر، کیا بات ہے۔ یہ پپیتا، پپیتا یہ ہے، پپیتا ہے نا؟ پپیتا اور لگے بھی ہیں بھائی پپیتے ماشاءاللہ۔ پپیتا لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں سر، یہ جیل میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ایسے ایک سناٹا سا لگ رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ ڈسپلن ہے، اچھا، سناٹا نہیں۔ دیکھیں ہمارا فلٹر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے یہاں واہ، پر قیدیوں کو صاف پانی کے صاف لیے۔ پانی پینے کے لیے، ماشاءاللہ، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی سب کے لیے یہاں سے ترسیل کیا جاتا ہے، یہیں سے ہوتا ہے۔ محمد اسلم ملک صاحب یہاں پہ تھے، SPF DIG۔ یہ ہمارے DI صاحب تھے، DI صاحب ہیں محمد اسلم ملک صاحب، یہ ان کی نگرانی میں جب وہ یہاں پہ سینئر سپرڈنٹ صاحب تھے تو ان کی نگرانی میں یہاں پہ بنا گیا تھا۔ اچھا، ان کی زندگی میں اور یہ جو کیا سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے؟ بالکل فرق ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے قیدی تو نہیں نکلتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے وہی نکلتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہائی سیکورٹی میں ہوتے ہیں۔ پپیتے کی بہار ہے، ویسے سندھ میں ویسے بھی بہت ہے پپیتا، ہے نا دانش بھائی؟ پپیتا، ناریل کے بھی کافی پودے تھے اندر، یہ ابھی بھی دیکھیں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گلاب کی جو میں نے آپ کو کہا تھا، ابھی تھوڑا سا اب بڑا ہو جائے گا، واہ جی واہ، ابھی اتنا بڑا ہو جائے گا گلاب، یہاں سے اتنا کم سے کم یہ سائز ہوتا ہے گلاب کا۔ گلیڈ بھی کہتے ہیں اس کو، گلاب بھائی، کھلا ہوا گلاب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ مچھ جیل میں بھی دیکھا تھا، یہاں بھی دیکھا۔ دانش بھائی جی، یہاں مجھے ایک بزرگ ہیں، ان کی بات یاد آ گئی۔ یہ رات کی رانی، ماشاء اللہ، رات کی رانی کی بھی بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہاں وہ انہوں نے کہا بھی دیکھو گلاب ہے نا، گلاب، ہر کوئی گلاب کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی گلاب کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی گلاب کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا، انہوں نے کہا کہ گلاب کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ گلاب جمال قدرت الہی کا نظارہ کر رہا ہے، گلاب جمال قدرت الہی کا نظارہ کر رہا ہے، اسی لیے سارا جہان گلاب کا نظارہ کر رہا ہے۔ واہ بھائی، جیل کے اندر انسان کی آزادی چھن جاتی ہے، جیل مینول کے مطابق ہی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ کچھ مجرموں کو سزا قید با مشقت ہوتی ہے اور کچھ کو بلا مشقت ہوتی ہے۔ مشقتیوں سے پھر آگے مختلف طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھے، ایک اہم بات یہ ہے، جیل میں ریہیبلیٹیشن کے عنوان پر جیل انتظامیہ قیدیوں کے انداز زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے، آئیے آپ کو مختصراً دکھاتے ہیں۔ اور ویسے قیدی وہاں کیا کرتے ہیں؟ مختلف ہم لوگ کے فیکٹریز ہیں، جو رات کو بھی میں نے بتایا تھا آپ کو،
جی ان میں ووڈ ورک کے جو ورک ہے جو وہ بھی جاری ہے. شو شاپ ہے ہمارے جہاں پر جوتے بنتے ہیں, اور یہاں پر ویلڈنگ شاپ ایک بہت بڑا ہے جہاں پر ہمیں دروازے وغیرہ جو بھی وہ بناتے ہیں. مشین ہے سب آپ لوگوں کو لے جاتے ہیں. اور ٹیلرنگ ہو رہے سر ہیں. یہ جو کام کرتے ہیں قیدی, ان کو کچھ پیسے ویسے ملتے ہیں یا بس کام کرتے جا رہے ہیں؟ کمرشل انداز میں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, کچھ نہ کچھ جو یہ یعنی جو سزا ہے, سزا میں تو اس کو بھگتنا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن کوئی اچھا اس طرح سے کچھ کر رہا ہے تو میں جو ہنر مند بنتے ہیں ہنر سیکھ لے گا نا, کل وہاں سے گیا ہونے کے بعد جا کے اپنی زندگی اچھی گزارے گا. اچھی گزارے گا. ہنر مند مار نہیں کھاتا جی, ہنر ہونا چاہیے بندے کے پاس. بالکل. ہنر جہاں جائے گا وہیں بولے گا. سر ہم نے پڑھے لکھے بندے تو دیکھے ہیں بیچارے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں, لیکن ہنر مند آدمی جو ہوتا ہے نا سر, وہ کوئی نہ کوئی اپنا نظام بنا لیتا. بالکل کر لیتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں آگے جہاں پر کرسیاں کچھ یونیک قسم کی کرسی بنتا ہے انگریز کے زمانے سے, خاص وہ بالکل فولڈیبل ہوتا ہے. ابھی چلتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھنے دیں گے. میں ایک بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جو بات ہو نا وہ کہہ دینی چاہیے, جو دل میں آ جائے اچھی بات ہو. ویسے تو دل میں اچھی بات ہی آنی چاہیے, اور جب آ جائے تو پھر کہہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے. میں سر گل محمد کو جب دیکھ رہا ہوں, سر کا فٹنس لیول جو ہے نا ایک اچھے خاصے جس میں بولے جوان ہے نا اس سے زیادہ ہے. ابھی ہم اتنا جو ہے وہ چکر کاٹ کے آئے ہیں, لیکن سر ماشاءاللہ شفقت فرما رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. گلوان صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے, موٹیویٹر بھی ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. ان کو دیکھ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں موٹیویشن لے رہا ہوں بالکل کہ بھائی چلنا چاہیے, پیدل پہ چلنا چاہیے. اکثر جو ہے ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ مطلب تو بہت بڑا ہے. جی السلام تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیا نام شدے؟ اسلم. اسلم تو سبحان اللہ, اسلم نام تو بڑا اچھا نام ہے. آپ کس جرم میں یہاں پہ؟ منشیات میں. آپ خود پیتے تھے یا بیچتے تھے؟ بس وہ علالے میں ہو. ابھی کیا کرتے تھے آپ بتا؟ نہیں یہ تو نہ بیچ جاتا اور نہ منشیات کے الزام میں پکڑا ہے اس کو. 25 سال سزا ہے. 25 سال کی اور ابھی پیشی چل رہا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے ہائی کورٹ اس میں بری کرے گا. اللہ آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے اور خیر والا معاملہ فرمائے. کتنا عرصہ ہو گیا ویسے آپ کو یہاں پہ؟ 1 سال ہو گیا. 100 ٹرائل ہیں آپ, یہ چل رہا ہے آپ کا کیس نہیں چل رہا, سزا ہو. اچھا کنوکٹڈ ہے, اپیل کی گئی, اپیل تو یہ نہیں سر. 100 ٹرائل وہ ہوتا ہے کہ جس کا سیشن کورٹ سے ٹرائل کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا, فیصلہ نہیں ہے, وہ 100 ٹرائل ہے. تو جس کو فیصلہ آ گیا ہے وہ کنوکٹڈ ہے. تو اب اس کو پاس جو اپیل کا حق ہے یہ پھر دوسری بات تو سزا تو مطلب شروع ہوئی چکی ہے. اللہ مہربانی کرے آپ کو. جی یہ فولڈیبل کرسی ہے. دیکھو ایک خاص ایک یہاں پر چیز, یہ اس کا نام ہے ایزی چیئر. ایزی چیئر. آپ کائنڈلی ایک دفعہ بیٹھ جائیں اس پر. میں بیٹھوں اس کے اوپر. اس نے بنائی ہے اس کی مقدار زیادہ. نہیں وہ بات نہیں ہے. آپ اس کی بیٹھ جائیں. اس کا وجہ یہ ٹالی کی لکڑی بھی ہے, ٹیک لگا لیں. شیشم کی لکڑی, ٹالی شیشم تھا. شیشم آپ کی بڑی مضبوط کرسی ہے یہ آپ نے بنائی ہے. جی آرام دہ قسم کا تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. نہیں بہت زبردست. یہ سر جو بناتے ہیں کہ بات صحیح وغیرہ ہوتا ہے. اچھا پارا تانے آرڈر کی آرڈر پڑے. یہ ہمارے جیل کا جو ہے مونوگرام ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو پروگرام ڈالیں گے واہ کیلی گرافی ہے سر یہ تو. جی ہاں ماشاء اللہ. تو یہ بھی سر قیدی کر رہے ہیں. جتنے آپ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ. یہ نقش و نگار کیا ہوا یہ بھی اسی مشین کے ذریعے ہوگا. تو یہ سر اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. یہ ایک کاریگر نے سیکھا ہوا ہے نا. اچھا وہ بھی دوسروں کو سکھا رہا. صحیح. اور یہ ایک اس پر بھی بنا رہا ہے. تو سر اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں. ارے واہ یہ دیکھیں اس کو. وہ بڑا ہنرمند آدمی. ان کو اس کی مزدوری وغیرہ ملتی ہے یہاں کام کرتے ہیں. بالکل جو بکتے ہیں پھر ان کو کچھ نہ کچھ ان کو ویسے سر یہ مشقت میں شامل نہیں. یہ مشقت میں شامل ہے. ان کا غلط ہے, وہی ہنرمندی میں آ رہا ہے. کمرشل انداز میں ڈسٹرکٹ بنتا ہے تو اس حساب سے ان کو یہ کیا کرتے ہیں سر پیسوں؟ یہ پیسے کو یہاں پر کینٹین ہے.
ताकि अपना खर्च निकाले तो अपने घरों को भी पैसे बेचने का। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया की कैद से भी बचाए और कल उखरवी कैद जहन्नम की कैद से भी महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि व अला आलिहि अफदलुस सलावाति व तस्नीम। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए